بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم MCM 101 انٹروڈکشن ٹو ماس کمیونیکیشن کا شو لیسن نمبر 13 کا آغاز کریں گے. تو لیسن نمبر 13 کا نام ہے ماس میڈیا ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز. ان دا اسٹڈیڈ فرسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب ہم ماس میڈیا کے مختلف فارمز اور ان کی سوسائٹیز کی گروتھ پر اثر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سب کس طرح شروع ہوا تھا. یہ باتیں آج کے دور میں نا سمجھنا مشکل لگتی ہیں. اور نمبر 2 پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آس پاس کی فزیکل چیزوں اور ان آئیڈیاز میں نا دلچسپی رکھتا ہے جو انٹلیکچوئل سے انسانی زندگی کے بارے میں دیے تھے. لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ ماس میڈیا کی کمی تھی جو اسکالرس کے جذبات کو نا دوسروں تک پہنچاتا. اور نمبر 3 پیراگراف میں بتایا گیا کہ 6 صدی میں مطلب کہ 6 سینچری تک نا لوگوں کے بیچ کیسے فیصلے پر نا خیالات اور معلومات کا تبادلہ ہوتا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہاں یہ سمجھ آتا ہے کہ شاید یہ ٹریولرز اور جگہوں کے دوران ہوتا تھا جو دنیا کے دور دراز علاقوں کی معلومات لے کر آتے تھے، لیکن سفر کرنا آسان کو دیکھنا کی کوشش کرتے تھے. اچھا، اس میں اس وقت کی جو ریکارڈڈ ہسٹری نہیں ہے، اس لیے نا ہم صرف تصور کر سکتے ہیں کہ ماس کمیونیکیشنز کا کیسا ہوتا ہے پرانی سیولائزیشنز میں. اس کے بعد مزید بتایا گیا ہے کہ اس وقت زبانوں کا استعمال صرف لمیٹڈ انٹرپرسنل کمیونیکیشنز کے لیے تھا، لیکن ایک میسج بہت سے لوگوں تک پہنچنا ابھی بھی ایک پہیلی تھا. ایک بریک تھرو تب آیا جب کاغذ کا تجزیہ ہوا، لیکن یہ ماس کمیونیکیشنز کا کنسیپٹ نہیں تھا. اس کے بعد بکس فرسٹ فیسینیشن ٹوورڈز ماس میڈیا میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ نہیں پتا کہ پہلے کتابیں کیا تھیں اور یہ کب آئیں. اور لیکن 7ویں صدی تک لوگوں کے پاس کچھ آئیڈیا تھے کہ بکس کیسے ہوتی ہیں. یہ بکس کافی کم اور لمیٹڈ ٹاپکس پر لکھی گئی تھی، لیکن یہ ماس کمیونیکیشنز کے لیے نا پہلی قدم سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ نا یہ کچھ حد تک نا دوسروں تک پیغام پہنچانے کی صلاحیت رکھتی تھی، بی اٹ کاسٹ رینج اور ریلیجیس یا امیر یا غریب ہونے کے حوالے سے. اس کے بعد 4 ارلی پیریڈس ان دا ہسٹری آف دی بکس کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا کہ 7th اور 13th سینچری یہ دور جو تھا نا وہ ریلیجیس مینیوسکرپٹ بکس کے حوالے سے تھا، اور یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اس دور میں نا بکس ہاتھ سے بنائی گئی تھی اور یہ زیادہ تر ریلیجیس ٹیکسٹ تھی جو ورشپ کے لیے تیار کی گئی تھی. 13 to 15 سینچری کی بات کریں تو اس دور میں نا بکس پروڈکشن سیکولر ہو گئی تھی. بکس ایسے ٹاپکس پر نا بنی تھی یا بنتی تھی جو ورشپ کے مقصد نہیں تھی، بلکہ نا آبزرویبل دنیا کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش جو تھی وہ کوشش اس میں پیش کی جاتی تھی ان کتابوں میں. اس میں نا کچھ رکاوٹ تھی کیونکہ نا یہ ابھی بھی نا ہاتھ سے لکھی گئی تھی یہ کتابیں جتنی بھی تھی. یہ پروڈکشن 2 چیزوں سے جو تھا وہ شروع ہوا تھا. یورپ میں نا یونیورسٹیز کا جو تھا وہ بڑھنا جو اٹلی سے شروع ہوا تھا، اور 13 سینچری میں نا کرسیڈرز کا واپس آنا جو بیزنٹائن سے نا ٹیکسٹ لاتا تھا. یہ ٹیکسٹ گریک اور رومن پیریڈز کے بارے میں تھا، اور یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے 13 سینچری اور بیزنٹائن. اچھا، 15 to 16 سینچری کی بات کریں تو اس دور میں نا پہلا پرنٹڈ بکس جو تھی وہ بنائی گئی تھی. یہ پرنٹ ورژنس ٹریڈیشنل ورکرس جیسے کہ بائبل، پریئرز بک اور ریلیجیس کیلنڈرز کے ٹاپکس کے حوالے سے تھی، اور یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. 16 to 7 سینچری میں اس دور میں نا نئی معلومات کی جو بکس میں نا شامل کیا گیا تھا، جس کا یورپین زندگی اور سوسائٹیز پر نا بہت اثر ہوا تھا. بکس فرام ہینڈ رائٹنگ ٹو پرنٹنگ. اس میں مزید بتایا گیا کہ 7th سینچری میں نا 7th سے 9th سینچری تک صدی تک ایلومینیٹڈ مینوسکرپٹ کا جو تھا وہ دور تھا. یہ کام مونسٹیسری میں کیا گیا تھا جو یورپ میں نا چھا گیا تھا. یہ ریلیجیس ریٹریٹس وہ تھا جہاں گریک اور روم کے نا کچھ ٹیکسٹ سروائیو ہوئے تھے. مونکس نے نا ان بکس کا جو تھا نا ان بکس کی جو نقل کی تھی ریلیجیس اور سیکولر دونوں مینیوسکرپٹس کی، لیکن یہ انٹلیکچوئل ٹریڈیشنز کے بہت
آگے نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ نا وہ صرف اپنے کمرے کے بارے میں ہی سوچتے تھے، نہ کہ باہر کی دنیا کے حوالے سے۔ تو اب یہ مزید اس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت نا بائبلس کی پروڈکشنز کی وجہ سے نا مونسٹک اسکرائبس اور لے آرٹسٹ کی کالا وکاس ہوئی تھی ہوتی تھی۔ یہاں سب سے نا خوبصورت اور ایلبریٹ ایلیمنیشنز جو تھا وہ کام ہوا تھا یا ہوتا تھا۔ تو یہ آپ کو جو ہے نا ایرش بک آف کیلس جو ہے رائٹ سائڈ پہ دکھائی گئی ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک ایلیمنیٹڈ مینوسکرپٹ ہے بک آف کیلس۔ تو اس میں بتایا گیا کہ اس کا ایک سینٹرل موٹیو یہ ہے کہ اس میں نا 8 سرکلز ہیں، جیسے کہ 1 سرکل، 2 سرکل، یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سرکل نظر آ رہے ہیں، تو اس میں 8 سرکل ہیں جو کرس کی زندگی اور پیغام پر نا فوکس کرتی ہیں۔ ہسٹورینس میہان کے مطابق بکس آف کیلس سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ مینوسکرپٹ ہے، جو 7 ٹو 9 سینچری کے درمیان جو تھی وہ بنائی گئی تھی یہ کتاب۔ اس وقت کے مینوسکرپٹ بکس کو نا ریلیجیس وینریشنز کی طرح دیکھا جاتا ہے، یہ کنسرریٹڈ آبجیکٹ کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ ان کی نا کریشنز ایک ایکٹ آف ریلیجیس ڈیووشنز تھی۔ مونکس نے جو سالوں تک بائبل کے صرف ایک چیپٹرز پر کام کرتے تھے نا، وہ کتابیں ریپروڈیوس نہیں کر رہے تھے، بلکہ نا گوڈس کے لفظ جو تھے نا وہ ڈائریکٹ وائس کے ذریعے نا ایک دوسرے تک جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر کے پہنچا رہے تھے۔ یہ جو کارپیٹ پیج ہے آپ کو نظر آ رہا ہے رائٹ سائڈ پہ، یہ کارپیٹ پیج بک آف ڈروف سے ہے، جو 680 اے ڈی کے اراؤنڈ بنائی گئی تھی۔ اس پیج کا جو ووون پیٹرن ہے انٹرلیک کہلاتا ہے، اور اس میں نا زومورفک اور ایبسٹریکٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ایلومینیٹرز بکس آف کیلس پر کام کرتے ہیں نا، تو انٹرلیک کی ڈیٹیل اور بھی ریفائنڈ ہوتی ہے۔ بک آف ڈروف میں نا انٹرلیک کی پیج کو نا کور کرتا ہے، جبکہ نا بک آف کیلس میں نا یہ لارج امیج کا جو ہے وہ حصہ بن جاتا ہے۔ تو لارج امیج کا جو حصہ کس میں بن جاتا ہے؟ بک آف کیلس میں۔ اور بک آف ڈروف میں کیا ہوتا ہے؟ یہ انٹرلیک کور پیج ہوتا ہے، یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد اس میں مزید بتایا گیا ہے کہ اس ڈیٹیل میں نا بک آف کیلس سے نا لائنس اور کیلکس دکھائی گئے ہیں جو وائنس کو نا سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہاں ہم انٹرلیک کا نا زومورفک اسپیکٹ نظر آتا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد آج کل لیکن انٹرلیکنگ میں نا سنیکس، لائنس، پیکوک اور فشز کا جو انٹرویونگ نیورلسٹک ریپرزنٹیشن ہے، یہ امیج اسکیمیٹک اور سمبلک ہے۔ یہ امیجز کرسٹ کی زندگی کے کسی اسپیکٹ کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہا ہے کہ پیکوک ہے، لائنس ہے بنا ہوا ہے اس میں، اور ساتھ میں فشز وغیرہ ہیں۔ اوکے، آج کل کیا ہے کہ آج کل ہم بکس کو نا السٹریٹڈ سمجھتے ہیں، لیکن ان پہلوں کے مینوسکرپٹ میں نا السٹریشنز اور فوٹوگرافز ٹیکسٹ سے الگ نہیں ہوتے، بلکہ دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں۔ یہ جو سب کچھ ہم نے اوپر پڑھا ہے نا، یہ سب آپ کو نا ماس میڈیا کی پہلی ہسٹری اور اس کے تعلق سے نا سمجھنے میں نا آپ کو مدد کر رہے ہیں کہ کس طرح سے نا یہ سب جو ڈیٹیل ہے آپ کو نا بہت ضروری ہے اس حوالے سے کہ ماس میڈیا کی جو پروڈکشنز ہے وہ بک سے جو تھی وہ سٹارٹ ہوئی تھی، اور اوپر جو ڈیٹیل تھی انیشیل ڈیٹیل وہ آپ کو بتائی گئی ہے۔ بک آف ڈروف کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ بک آف ڈروف میں نا سینٹ جون کے نا 4 گوسپلس کے نا پہلا جو ہے صفحہ شامل ہے۔ تو یہ رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو گوسپلس کا جو پہلا صفحہ دکھ رہا ہے۔ اوکے، آگے آتے ہیں بکس آف کیلس میں۔ تو اس میں بک آف کیلس میں نا کرسٹ کے نسل مطلب کہ جینولوجی کا جو پہلا صفحہ جو ہے اس میں شامل ہے۔ اگر آپ ان صفحوں پر غور سے دیکھیں گے نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیکوریشن لفظ کے اندر نا ڈیکوریشن لفظوں کے اندر بھی کی جاتی تھی۔ یہ کنٹینیوٹی یہ دکھاتی ہے کہ روشنی کا ایک الہی منسکرت انسانیت تک اللہ کے پیغام کی خوبصورتی کو پہنچانے کی کوشش ہے۔ اوکے، تو یہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ صفحہ دکھ رہا ہے، تو اس میں کس طرح سے لفظوں کے اندر جو ہے وہ کافی جو ہے نا وہ کاریگری دکھائی گئی ہے، ڈیکوریشن لفظ جو ہے وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ارلی انالیسس آن مینوسکرپٹ، اس کی بات کریں تو پہلے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان سب خوبصورتی کے باوجود مونسٹریسری کا جو ہے منسکٹ یورپ کی زندگی پر زیادہ اثر نہیں ڈالتا تھا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ مونسٹریسری کی لائبریریز میں نا عام لوگوں کے لیے نا ایکسیسیبل نہیں تھی۔ آج کل جہاں کتابیں آسانی سے ملتی ہیں نا،
اس وقت منسکٹ زیادہ تر موناسٹری میں نا بند رہتی تھی. ان کی پروڈکشنز میں نا وقت، انرجی اور فائنینشیل ریسورسز بہت زیادہ لگتے تھے، اس لیے یہ کتابیں نا عام لوگوں کے لیے نا اویلیبل نہیں تھیں. اسی وجہ سے نا یہ اسکالرشپ کے لیے نا استعمال نہیں ہو سکتی تھی، چاہے کچھ سیکولر ٹیکسٹ بھی کیوں نہ اویلیبل ہوتی. اور دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ اس پرابلم کو نا منسٹری میں نا یونیفارم کیٹالوگی سسٹم کی کمی نے اور بڑھا دیا تھا. تو اگر کسی کو منسٹری کی لائبریری تک اگر رسائی مل بھی جاتی نا تو انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کلیکشنز کیا ہے ان کتابوں کا اور یہ کہاں پہ ملیں گی. اس کے بعد اس والے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ 13 to 16 سینچری کے بیچ ایک پرنٹ ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا جو تھا وہ شروع ہی تھی، جو مینuscript بکس پیریڈس کے دوران چرچ کے مونوپلی سے نا دور ہوتی تھی. یہ شروع میں نا کلاسک ٹیکسٹ کے ریپروڈکشن سے شروع ہوتی تھی. اس سے نا نیو طرح کی جو کتابوں کا جو تھا وہ شروع ہوا تھا جو سائنس میں ہوتی تھی. فیکٹرس بکس کو پروپیگنڈا اور ریلیجیس ایجوکیشن کے ایلیمنٹس کی طرف لے جاتی تھی. یہ کہنا نہیں یہاں پہ یہ کہنا نہیں ہے کہ پرنٹ سب سے بڑا بدلاؤ لایا، بلکہ نا یہ صرف صاف ہے کہ کچھ جو سماجی، سیاسی اور معاشی بدلاؤ بھی تھا جو پرنٹ کو ضروری بناتا تھا. شاید یہ بدلاؤ جو تھا اتنا جلدی نہیں ہوتا تھا، شاید بالکل نہیں ہوتا اگر پرنٹ نہیں ہوتی. تو مزید جو ہے وہ آپ کو اس والے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس دوران خود کی سوچ میں نا ایک شفٹ ہوتی ہے، جہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ حقیقت کو جو ہے وہ کس طرح سے دکھ رہی ہے اور کیا ہے. اس پیریڈ میں نا یورپین ڈومینیٹڈ ورلڈ اکنامی کا جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے بیچ نا انٹرنیشنل کمپٹیشنز کے ٹریڈ کی جو ہے وہ شروعات ہوئی تھی. اور لاسٹ لائن میں آپ کو بتایا گیا ہے اس میں کہ پرنٹنگ پروسیس کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ نا پولیٹیکل اکنامک سسٹم میں نا بھی اس میں بھی تبدیلی آئی تھی، اور یورپ کے نظریے کو نا دنیا میں ان کی جگہ دیکھنے میں نا بدلاؤ، مطلب کہ تبدیلی اس میں بھی واقع ہوئی تھی. اینشین ہسٹری آف پرنٹنگ کی بات کریں تو فرسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ پرنٹنگ کا اصل طریقہ بلاک پرنٹنگ تھا. پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہے، جہاں پیپر کے الگ الگ کاربیٹ بورڈنس بلاکس پر نا پریس کیے جاتے تھے. یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ بلاک پرنٹنگ کا آغاز چائنا میں ہوا تھا، اور سب سے پہلا جو پرنٹڈ ٹیکسٹ جو ہے وہ ڈائمنڈ سوٹرا ایک بدھسٹ اسکرپچرز چائنا میں نا 1868 مطلب کہ 868 اے ڈی میں نا پرنٹ کیا گیا تھا. اور دوسرے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ ٹیکنیکل یورپ میں بھی جو تھا وہ جانا گیا تھا، جہاں یہ زیادہ تر نا بائبل سے پرنٹ کرنے کے لیے نا استعمال ہوتا تھا. اس وقت نا پیزنٹس کی لٹریسی کی کمی کے چلتے ہیں نا پاپورٹ بائبلس جیسے کہ ٹیکسٹ السٹریشنز پر زیادہ زور ڈالتا تھا اور لفظوں کو کم استعمال کرتا تھا. ہر پیج کے لیے نا نیو بلاک کا کرو جو ہے کرنا مشکل ہوتا تھا، اور الگ کتابوں کا پرنٹ کرنا بہت وقت لگتا تھا. اور اس والے پیراگراف میں بتایا گیا کہ موویبل کلے اور میٹل ٹائپ کا استعمال ہینڈ کاپنگ سے زیادہ آسان تھا. موویبل ٹائپ کا جو کنسیپٹ ہے سن 1041 اے ڈی میں نا چائنا میں نا بی شینگ نے نا انٹروڈیوس کیا تھا. بی شینگ نے نا یہ پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. موویبل کلے کس نے کنسیپٹ پیش کیا تھا؟ بی شینگ نے. بی نے نا کلے ٹائپ کا استعمال کیا تھا جو آسانی سے جو ہے ٹوٹ جاتا تھا، لیکن بعد میں نا گوڈیو مطلب کوریا نے نا میٹل ٹائپ کا جو ہے وہ پروڈکشن شروع کی تھی. پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہے. 15 سینچری کے شروع میں نا ایک ٹائپ جو ہے نا وہ موویبل ٹائپ فاؤنڈری کورین گورنمنٹ نے نا اسٹیبلش کی تھی. چائنیز کریکٹرز کی کمی ہونے کی وجہ سے نا یہ ٹیکنیک اتنی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتی تھی، لیکن الفابیٹک لینگویج کے لیے نا فائدہ زیادہ ہوتا تھا اس میں. اس کے بعد موویبل ٹائپ نے نا چائنا میں نا اسکولرلی پروسیس کو نا اور کریٹیو پرنٹنگ موڈس کے جو تھے وہ آگے بڑھایا تھا. لیکن موبائل ٹائپ کبھی کبھی نا ایکسٹینسیولی یوز نہیں ہوا تھا جب تک کہ یورپین سٹائل سے پرنٹنگ پریس نہیں آیا. فرام چائنا ٹو جرمنی
اس میں بتایا گیا ہے کہ گٹنبرگ نے پرنٹنگ ٹیکنیک کو ریفائن کیا اور موویبل ٹائپ کا نا پہلا جو وائڈ اسپریڈ جو ہے وہ استعمال کیا تھا. پیپر پوائنٹ بھی امپورٹنٹ ہے. جہاں کریکٹرز الگ پارٹس ہوتے تھے جو ٹیکسٹ بناتے تھے، گٹنبرگ کو نا پہلا جو اعزاز ہے وہ آئل بیسڈ انک کا جو ہے استعمال کرنے کا جو اعزاز ہے وہ کریڈٹ دیا گیا ہے. اور ریگ پیپر کا جو استعمال ہے جو کہ مسلم نے نا چائنا سے نا یورپ میں انٹروڈیوس کیا تھا، اس حوالے سے بھی جن کا بھگت نے نا سن 794 اے ڈی میں نا ایک پیپر مل آپریشن جو تھا وہ لانچ کیا تھا، شروع کیا تھا. گٹنبرگ نے نا سن 1440 میں نا پرنٹنگ پریس کا نا انہر کیا تھا. اس سے پہلے گٹنبرگ کا ایک گولڈ سمتھ کے طور پر جو کام کرتے تھے. پیپر پوائنٹ بھی امپورٹنٹ ہے. اور ان کے نا کرافٹس مین کے طور پر نا میٹل کا گیان جو پریس انوینشنز کے لیے بہت ضروری تھا. لاسٹ لائن میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو دعویٰ کرنا ہے کہ گٹنبرگ نے یورپ میں پرنٹنگ پروسیس انٹروڈیوس کیا تھا، سب لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کا جو اوپوننٹ ہے، مطلب کہ جو دوسرا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے مترادف یا کمپیریزن، ڈچ مین لورنس جیزنس کوسٹر ہے. تو لیکچر کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتائیں. سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.